बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 14 विच इज़ हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में शामिल है अल्केन्स और साथ ही हम देखेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप परेशान हैं अपने पेपर के एमसीक्यूज़ के हवाले से तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए ऑनलाइन एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन टेस्ट, जिसको आप सॉल्व करने से आपके एमसीक्यूज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे और एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ मौजूद दो डिफरेंट लिंक्स हैं, एक फ़िज़िक्स का और एक केमिस्ट्री का। तो आपने इन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है, जिनकी डिटेल इन क्लासरूम्स के अंदर अवेलेबल है। स्टूडेंट, ये जो क्लासरूम हैं ये हमारे पास हैं गूगल क्लासरूम। इस गूगल क्लासरूम में हम टेस्ट अपलोड कर दिया करेंगे, जहां जाकर आप लोगों ने अपने टेस्ट जो है वो सबमिट करने हैं, प्रिपेयर करके आना है और उसके बाद यहां सबमिशन के फ़ौरन बाद ही आपका रिज़ल्ट जो है यहां अनाउंस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किन एमसीक्यूज़ में या किन टॉपिक्स में आप अभी वीक हैं और आपको मज़ीद प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो जल्दी जाइए और इस लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इंशाल्लाह हमारे ये जो टेस्ट हैं ये इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं 22 फरवरी से, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन इस गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दी गई है। तो अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की जानिब। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्केन्स क्या चीज़ हैं। तो स्टूडेंट, अल्केन जैसा कि हमने इस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अल्केन हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। जी हाँ, बेसिकली जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है, अल्केन के केस में वो सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन के केस में वो डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइन के केस में वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रहे, यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये बेसिकली हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। याद रहे कि अल्केन जो है वो सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब ये है कि ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, आप इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते और इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। यानी सैचुरेशन का मतलब है कि मज़ीद इसके अंदर आप एडिशन नहीं कर सकते अनदर मालिक्यूल की कार्बन कार्बन के दरमियान। तो जबकि अल्कीन और अल्काइन जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं, यानी उनमें डबल बॉन्ड होता है और सेकंड बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। आप उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसके अंदर मज़ीद मॉलिक्यूल्स की एडिशन कर सकते हैं, मज़ीद एटम्स जो हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जबकि अल्केन के केस में आप मज़ीद एडिशन नहीं कर सकते, ये सैचुरेटेड हो गया है, ये फुल हो गया है, यानी इसके अंदर मज़ीद आप एटम नहीं ऐड कर सकते। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है विच इज़ CnH2n+2 है। इसको हम समझ भी सकते हैं जैसे कि ब्यूटेन है। अब ये नाम से जाहिर है कि अल्केन है, क्योंकि इसका सुफिक्स जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो एन है। और ब्यूट का क्या मतलब है, इसको हम आल्दो के अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं दोबारा बताता चलूँ कि ब्यूट का मतलब है कि 4 कार्बन एटम, यानी C4। तो C4 आप N की जगह यहाँ 4 पुट करें तो H हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट हो जाएंगे N की जगह 4 पुट करने से। तो अगर हम N की जगह 4 पुट करें तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है इसके अंदर अगर हम फर्दर N की वैल्यूज़ को पुट करें तो C4H10, ये बेसिकली ब्यूटेन का फार्मूला है। अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ जाएं अल्केन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 कार्बन एटम हैं, तो 4 कार्बन एटम हमने ड्रॉ कर लिए। ये वाले जो कार्बन एटम्स हैं ये और ये, इसको टर्मिनल कार्बन एटम्स कहते हैं। इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और जो सेंट्रल कार्बन एटम्स हैं इनके साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका केमिकल फार्मूला है, या आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं, और ये इसका मॉलिक्यूलर नेम है। तो ये थोड़ा सा तारुफ अल्केन के बारे में था, आल्दो कि हम इसको प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं आगे, समझते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कैसे होंगी।
تو اسٹوڈنٹ یہاں اگر ہم بات کریں کہ جنرل میتھڈ آف پریپریشن آف الکینز کی، تو اس میں جو پہلا میتھڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے بائی دا ہائیڈروجنیشن آف الکینز اینڈ الکائن۔ تو اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے یہاں فوکس یہ کرنا ہے کہ یہاں جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے وہ ہے ہائیڈروجنیشن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ انوالو ہے، اور ہائیڈروجنیشن کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آپ نے ہائیڈروجن ایڈ کرنی ہے، کس میں؟ الکین میں یا پھر الکائن میں۔ الکین اور الکائن میں اگر آپ ہائیڈروجن ایڈ کر دیں تو یہ الکین بن جائیں گے۔ کیسے؟ اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ ایڈیشن آف ہائیڈروجن مالیکیول اکراس دا کاربن کاربن ملٹی بونڈ۔ ملٹی بونڈ اس وجہ سے یہ ڈبل بھی ہو سکتے ہیں یا ٹرپل بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو ہم ہائیڈروجنیشن کہتے ہیں۔ ہائیڈروجنیشن کب ہوگی؟ ہائیڈروجنیشن تب ہوگی کہ جب ہمارے پاس نکل کیٹالسٹ ہوگا اور ٹمپریچر ہمارے پاس 200 سے 300 سیلسیس ہوگا اور پریشر بھی بہت زیادہ ہائی ہوگا، تب یہ ہائیڈروجنیشن کا پروسیس ہوگا۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں تھرو ایکویشنز، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ایتھائن ہے، یعنی ایتھائن اس وجہ سے کیونکہ کاربن کے 2 ایٹم ہیں اور ان کے درمیان ٹرپل بونڈ ہے، تو ٹرپل بونڈڈ مالیکیول کو ہم الکائنز کہتے ہیں۔ تو یہ ایتھائن ہے۔ اب ایتھائن کے اندر ہم نے ہائیڈروجن کے مالیکیول کو ایڈ کرنا ہے ایٹ دا پریزنس آف نکل کیٹالسٹ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کا تیسرا بونڈ ہے، یہ 3 بونڈ ہیں یہاں کاربن کاربن کے درمیان، تو جو تیسرا بونڈ ہے یہ پائی بونڈ ہے، اور اس پائی بونڈ کو ہم بریک کر کے ایک ہائیڈروجن اس میں ایڈ کروا دیں گے اس کاربن کے ساتھ، اور ایک اس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن ایڈ کروا دیں گے۔ تو جب ہم نے یہاں تیسرے بونڈ کو بریک کر دیا، یہاں آپ دیکھیں کہ 2 بونڈ ہیں، تو ایک ہائیڈروجن یہاں ایڈ ہو گیا، ایک ہائیڈروجن یہاں ایڈ ہو گیا۔ تو اب یہ ایتھائن سے بیسیکلی ہمارے پاس بن چکا ہے ایتھین، کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ایک بونڈ کو ریموو کرنے کے بعد ہائیڈروجن مالیکیول کو ایڈ کروا دیا۔ اس کو ہم فگر سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ اسٹرکچرل فارمولا سے بھی کہ پہلے اس میں ٹرپل بونڈ تھے، اس کاربن کے ساتھ بھی ہائیڈروجن، اس کاربن کے ساتھ بھی ہائیڈروجن۔ اب یہ اوپر والا بونڈ جو ہے پائی بونڈ جو ہے وہ ہم نے بریک کرنا ہے، اور وہ جب ہم بریک کریں گے اور اس میں کیا کر دیں گے کہ یہاں 2 بونڈ رہ جائیں گے، ایک تو ہائیڈروجن اس کے ساتھ پہلے ہی ارینج تھا لیکن ایک اور ہائیڈروجن یہاں اٹیچ کر دینا ہے، ایک یہاں اٹیچ کر دینا ہے، جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ اسی پروسیس کو ہائیڈروجنیشن کہتے ہیں۔ اب یہ ایتھین بن گیا، ابھی تک یہ الکین نہیں بنا، تو یعنی ایتھین نہیں بنا۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں فردر جو ہے وہ ہائیڈروجنیشن کریں گے، یعنی اس ایتھین کے اندر ہم نے مزید ہائیڈروجن ایڈ کر دینی ہے۔ تو جب ہم مزید ہائیڈروجن اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کا یہ جو دوسرا پائی بونڈ ہے یہ بھی بریک کر جائے گا۔ جب یہ دوسرا پائی بونڈ بریک کرے گا تو یہ ایک سنگل سگما بونڈ رہ جائے گا پیچھے، اور CH2 تھا پہلے، یہاں CH2، اب اس کے اندر ایک ہائیڈروجن یہاں جائے گا CH3 ہو جائے گا، اور ایک ہائیڈروجن یہاں جائے گا تو یہ دونوں CH3 ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ ایتھین تھا، اب یہ ایتھین بن چکا ہے۔ اس کو ہم فگر سے بھی سمجھ سکتے ہیں، یہاں دیکھیں کہ یعنی یہ والا جو مالیکیول ہے وچ از ایتھین، اب ایتھین میں یہ والا بونڈ بریک ہوا تو ایک ویکنسی خالی ہوئی کاربن کی، اس ویکنسی کے اوپر ہم نے ہائیڈروجن اٹیچ کر دیا، اور اس کاربن کی ویکنسی کے اوپر بھی ہم نے ہائیڈروجن جو ہے وہ اٹیچ کر دیا۔ اب یہ سنگل بونڈڈ کاربن کاربن ایٹمز ہیں جو کہ الکین جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اب ہم موو کرتے ہیں سیکنڈ میتھڈ کی طرف۔ اسٹوڈنٹ جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس کا وہ ہے بائی ریڈکشن آف الکائل ہائیلائڈ۔ اب اگر آپ اس جملے کے اوپر فوکس کریں، ریڈکشن بیسیکلی آپ نے آکسیڈیشن اور ریڈکشن پروسیس پڑھ کر آئے ہیں آپ پریویس اپنے چیپٹرز کے اندر۔ تو ریڈکشن ہم کہتے ہیں ریموول آف آکسیجن کو، ایڈیشن آف ہائیڈروجن کو، اور اس طرح ہم نے 3-4 اس کے کیسز پڑھے ہیں۔ لیکن یہاں جو امپورٹنٹ ہے کہ یہاں ہم ریڈکشن کریں گے بائی ایڈنگ ہائیڈروجن، یعنی اب ہم یہاں الکائل ہائیلائڈ میں ہائیڈروجن کو ایڈ کریں گے اور اس پروسیس کو ہم ریڈکشن کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں اس کا نام ہی ایسے رکھا کہ ریڈکشن آف الکائل ہائیلائڈ، یعنی الکائل ہائیلائڈ مالیکیولز کے اندر ہم ہائیڈروجن ایڈ کریں گے اور اس ہائیڈروجن کے ایڈ کرنے کو ہم ریڈکشن کہتے ہیں۔ تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ when an alkyl halide is treated with the zinc، یعنی یہاں اب جو کیٹلسٹ ہے وہ زنک ہے، in the presence of an aqueous acid alkane is produced۔ تو یاد رہے اس میں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں جو ہے وہ نیسنٹ ہائیڈروجن یوز ہوگا۔ اب یہ نیسنٹ ہائیڈروجن کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ہائیڈروجن مالیکیول، یعنی اگر H2 لکھا ہو تو وہ ہائیڈروجن مالیکیول ہوتا ہے، لیکن سمپل ایک H ہو نا تو وہ ہائیڈروجن ایٹم ہوتا ہے جو کمبائن نہ ہو دوسرے ہائیڈروجن کے ساتھ، تو اس کو ہم نیسنٹ ہائیڈروجن کہتے ہیں، اکیلے ہائیڈروجن کو، ایک ہائیڈروجن کو۔
تو اس کی مدد سے ہم الکائل ہائیلائڈ کو ریڈیوس کریں گے. اب یہ الکائل ہائیلائڈ ہیں کیا؟ یعنی اگر ہم الکائل گروپ کے ساتھ ہالوجنز گروپ کو ایڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس الکائل ہائیلائڈ بنتا ہے. اب اس الکائل ہائیلائڈ میں آپ دیکھیں کہ H2 یہاں نہیں لکھا, H کے ساتھ سبسکرپٹ میں 2 نہیں لکھا, 2 پیچھے لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ہائیڈروجن الگ الگ ہیں. اب اس میں ہوگا کیا کہ یہ جو کاربن اور کلورین کا بونڈ ہے یہ بونڈ بریک ہوگا تو یہاں سے کلورین نکل جائے گا. اب یہ کلورین ایک ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر HCl بنا لے گا اور ایک یہاں جو ویکنسی خالی ہوئی تھی اس کاربن کے ساتھ وہاں جو ہے ایک ہائیڈروجن وہاں اٹیچ ہو جائے گا. اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں فگر کے ساتھ, جیسے آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس الکائل گروپ ہے جس کے ساتھ کلورو میتھین ہے بیسیکلی یہ, اب اس میں کاربن کے ساتھ 3 ہائیڈروجن ہیں جیسا کہ یہاں لکھا ہے اور ایک کلورین ایٹم ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو بونڈ ہے اس کا کلورین والا یہ بریک کرنا ہے, تو یہاں سے کلورین نکل جائے گا اور اس کو بریک کر کے یہاں ہم نے ہائیڈروجن ایٹم ایڈ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں اب ہم نے کلورین ہٹا کر ہائیڈروجن ایٹم اٹیچ کر دیا. یہاں سے یہ جو کلورین نکلا تھا کیونکہ یہاں 2 ہائیڈروجن ایٹم ہیں تو ایک ہائیڈروجن کے ساتھ یہ کلورین مل کر HCl بن گیا اور ایک ہائیڈروجن اس کے ساتھ اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو کر میتھین بن گیا. تو یہ ہمارے پاس جرنل جو ہے میتھڈ ہے پریپریشن آف الکین کا, جس میں ہم نے کیا کیا کہ ہائیڈروجن ایڈ کر دیا. تو ہائیڈروجن کے ایڈ ہونے کو ریڈکشن کہتے ہیں. اور کس کی ریڈکشن کی ہم نے؟ الکائل ہائیلائڈ کی ریڈکشن کی. اسٹوڈنٹ اب ہم موو کرتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف وچ از کے بائی کریکنگ آف لارجر ہائیڈرو کاربنز. اب تیسرا جو میتھڈ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو لارجر ہائیڈرو کاربنز ہیں ان کو کریک کرنا ہے. اب ان کو کریک کیسے کریں گے, بریک کیسے کریں گے؟ بائی دا ہیلپ آف ہیٹ, یعنی ہم ہیٹ دے کر اس کو کریک کریں گے. یعنی یہاں لکھا ہے کہ لارج ہائیڈرو کاربن الکین مالیکیول بریکس انٹو اسمالر ہائیڈرو کاربن وین ہیٹڈ ایٹ ہائی ٹمپریچر. یعنی جب آپ ہائی ٹمپریچر پر بڑے مالیکیولز کو, بڑے الکینز کو ہائی ٹمپریچر دیتے ہیں تو وہ بریک ہو جاتے ہیں اور اسمالر ہائیڈرو کاربن بن جاتے ہیں. اور یہ ٹمپریچر کتنا ہے جی؟ یہ ٹمپریچر ہے 450 سے 750 سیلسیس اور اس میں پریشر بھی بہت ہائی رکھا جاتا ہے. اس پروسیس کو ویسے کریکنگ کہتے ہیں. جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے جی ڈیکین, یعنی C10 ہے تو ڈیک ہے, ڈیکین ہے. اب ہم نے جب اس کو بہت زیادہ ہیٹ دی تو یہ کیا ہو گیا, یہ آکٹین اور ایتھین میں کنورٹ ہو گیا, آکٹین C8 اور C2 کی وجہ سے. تو یہاں ہم نے آکٹین اور ایتھین مالیکیول ہمارے پاس بن گئے. تو اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ دا پریپریشن آف الکینز, اور ہم نے الکین کو ویسے بھی سمجھا کہ الکینز ہیں کیا. تو اس کی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری یا کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ, لیکچر جو اس کا لیکچر نمبر 2 ہوگا اس یونٹ 14 کا, اس میں ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.